بسم الله الرحمن الرحيم نحمدك يا من تنزه في كماله عن الأشباه والنظائر وتقدس في جلاله عن أن تدركه الأبصار أو تحيط به الأفكار أو تعزب عنه الضمائر وتأزر بالكبرياء وتردى بالعظمة فمن نازعه واحدا منهما فهو المقسوم البائر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لك شهادة يلوه عليها للإخلاص أمائر ونشهد أن سيدنا محمدا عبدك ورسولك أفضل من نسلته من ظهور الأماثل وبطون الحرائر وأرسلته لخير أمة أخرجت للناس فهديت به كل حائر ومحيت به مظالم الجاهلية وأحييت به معالم الإسلام والشعائر أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پچھلی کلاسز میں ہم نے دو کلاسز میں اس موضوع پہ بات کی تھی کہ نشأۃ القواعد الفقہیہ و تدوینها، کہ قواعد فقہیہ جو ہیں ان کا آغاز کہاں سے ہوا اور پھر ان کی جو تدوین ہوئی وہ کن مراحل سے گزری. تو ہم نے پہلی کلاس میں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ جو قواعد فقہیہ ہے اور ان کی تدوین کا جو معاملہ ہے یہ کل ملا کے 3 ادوار سے گزرے ہیں. ٹھیک ہے، پہلا دور جو تھا وہ تھا طور النشء و تکوین، یعنی جس کو ہم نے کہا تھا یہ اوریجن کا دور تھا، اس کے آغاز کا دور. اور یہ ہم نے کہا تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دور مبارک سے کم و بیش 3 صدی ہجری تک چلا. اس کے بعد یہ وہ زمانہ تھا جب قواعد فقہیہ کا ہمیں وجود ملتا ہے، لیکن اس زمانے میں جو قواعد فقہیہ تھے یہ زیادہ تر علماء کی زبانوں پر ہی تھے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارے پاس جو دوسرا فیز آتا ہے طور النمو و تدوین، یہ وہ دور ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ گروتھ اور ڈیولپمنٹ کا دور تھا. اس دور میں ہم نے بات کی تھی پچھلی کلاس میں، مجھے لگتا ہے ہم نے 4 صدی سے لے کے آلموسٹ 9ویں صدی تک بات کی تھی، 4 صدی ہجری سے، یعنی 4 صدی ہجری سے 9ویں صدی ہجری تک. اور ہم نے کہا تھا کہ یہ وہ دور ہے جس میں یہ جو فن ہے یہ پوری طرح سے ڈیولپ ہوا. اس میں باضابطہ علماء نے مستقل کتابیں لکھیں اور ہر مذہب، خصوصاً جو 4 مذاہب ہمارے ہیں، ہر مذہب نے اپنے اپنے اعتبار سے ان قواعد کو اور ان ضوابط کو کیا کیا، ان کو ضبط تحریر میں لایا اور ان کو منضبط کیا کتابوں کی صورت میں، جس میں سے کئی کتابوں کے نام پیچھے گزر چکے ہیں. اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ اس کے بعد ایک لاسٹ کا دور اس کا آتا ہے، لاسٹ کا فیز طور الرسوخ و تنسیخ. یہ وہ ہے جب یہ دور یعنی جب یہ وہ فیز ہے جس میں قواعد فقہیہ اپنے کلمنیشن کو پہنچتی ہیں اور ان کی اب گروپنگز ہوتی ہے باضابطہ. تو اس پہ ابھی ہم نے بات نہیں کی تھی، ہماری جو بات چل رہی ہے وہ دوسرے دور پہ چل رہی ہے، یعنی اس کی جو گروتھ اور ڈیولپمنٹ کا دور تھا، یعنی الطور الثانی طور النمو و تدوین. تو پچھلی کلاس میں ہم نے 8ویں صدی تک بات کی تھی، 9ویں صدی تک نہیں. تو اب ہم دیکھیں گے اس سلسلے میں جو 9ویں صدی میں جو کام ہوا. پچھلی کلاس میں ہم نے 4 سے 8ویں صدی تک. تو آج کی کلاس میں پہلے ہم جو 9ویں صدی ہجری میں جو کام ہوا اس پہ بات کریں گے. تو 9ویں صدی ہجری میں ہمیں ایک کتاب ملتی ہے، بڑی اہم کتاب ہے یہ، امام سراج الدین عمر، جو ابن الملقن کے نام سے معروف ہے. اور یہ بہت بڑے عالم ہیں، یہ مذہباً شافعی تھے اور امت کے جو وہ کبار علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے. آپ ان کی عظمت کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ یہ حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ ان کے اساتذہ میں سے ہے. ٹھیک ہے، اور ان کی فتح الباری پہ صحیح بخاری پہ ان کی شرح ہے جو ابن حجر عسقلانی سے بھی پہلے لکھی گئی ہے. وہ کم و بیش 20-30 جلدوں میں چھپ چکی ہے. التوضیح، بہت عظیم عالم تھے. تو یہ بڑے عالم تھے، انہوں نے کتاب لکھی الاشباہ والنظائر. اور ہم نے کہا کہ الاشباہ والنظائر جو ہے یہ ابن وکیل الشافعی، انہوں نے پہلی بار اس فن کے لیے یہ لفظ استعمال کیا تھا. پچھلی کلاس میں اس پہ بات ہو چکی ہے. تو پہلی بات ان کے بارے میں یہ یاد رکھنی ہے، تفقہ بالتقی السبکی والعز بن جماعہ رحمہم اللہ. انہوں نے فقہ کن کے پاس حاصل کیا؟ ایک امام تقی الدین سبکی اور العز ابن جماعہ، یہ دونوں کبار شافعی علماء میں سے تھے. ان کے پاس انہوں نے فقہ کا علم حاصل کیا. اس کے بعد حدیث میں آپ دیکھیں وَأَجَازَ لَهُ الْمِزِّ وَالْعَلَائی رحمہم اللہ، اور حدیث میں ان کو حافظ مزی نے اجازت دی ہے اور امام صلاح الدین علائی نے، جن کا ذکر پچھلی کلاس میں آیا تھا. ان کی بھی قواعد پہ کتاب ہے، اس پہ ہم نے بات کی تھی. اور تیسری بات ان کے بارے میں یاد رکھنی ہے کہ بلغت مصنفاتہ نحو 300 مصنف، کم و بیش 300 کتابیں انہوں نے لکھی ہیں. 300 کتابیں، اس میں ضخیم کتابیں بھی ہیں اور
تو ایک تو میں نے یہ صحیح بخاری کی شرح بتا دی میں نے وہ آپ کو، وہ 25-30 جلدوں میں التوضیح کے نام سے. اسی طرح جو عمدۃ الاحکام ہے عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ کی، اس پہ ان کی کتاب ہے الاعلام بفوائد عمدۃ الاحکام، وہ 10-11 جلدوں میں ہے. اسی طرح امام النووی رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو فقہ میں کتاب ہے المنہاج، منہاج پہ ان کی شرح ہے، وہ بھی 15-20 جلدوں میں ہے. تو بہت عظیم عالم تھے، حدیث فقہ اصول بہت اونچا مقام تھا ان کا. تو یہ جو ان کی اب کتاب ہے الاشباح والنظائر، اس کے بارے میں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ استفاد من قواعد الامام السبکی کثیرہ، انہوں نے اس کتاب میں الاشباح والنظائر میں بہت ہی زیادہ استفادہ کیا ہے. کن سے؟ امام سبکی کی کتاب، ان کی جو کتاب ہے الاشباح والنظائر کے نام سے، اس سے خوب استفادہ کیا ہے. وعول علی، اور کافی اعتماد اس پہ کیا ہے. یعنی ان کی جو کتاب ہے الاشباح والنظائر ابن الملقن رحمہ اللہ کی، اس کا جو بنیادی سورس ہے وہ امام سبکی کی کون سی کتاب ہے؟ الاشباح والنظائر. ٹھیک ہے. اس کے بعد تو یہ ہم نے بات کی تھی 9ویں صدی کی ہم بات کر رہے ہیں، تو یہ 804 ہے، 804 ہجری کی بات ہو رہی ہے. اس کے بعد اسی صدی میں ہمیں ایک اور کتاب ہمارے سامنے آتی ہے، وہ ہے الامام محمد بن محمد الزبیری رحمہ اللہ تعالیٰ کی، اور یہ 808 میں ان کی وفات ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی مسلسل اس پہ کام ہو رہا ہے ہر صدی میں. تو انہوں نے کتاب لکھی قواعد پہ، اسن المقاصد فی تحریر القواعد. ٹھیک ہے. یہ ہمیں ایک اور نام ملتا ہے اس سلسلے میں. اور تیسری کتاب ہمارے پاس آتی ہے امام احمد، جو ابن الحائم کے نام سے مشہور ہیں، مذہباً شافعی تھے، المقدسی. ان کی وفات ہوتی ہے 815 میں. تو یہ بھی 9ویں صدی ہجری کے، یعنی 9ویں صدی ہجری میں ان کی وفات ہوتی ہے. تو ان کی ہمیں 2 کتابیں ملتی ہیں. ایک کتاب ہمیں ملتی ہے قواعد پہ ان کی القواعد المنظومہ ایک، اور دوسری کتاب ملتی ہے تحریر القواعد العلائیہ، یہ وہی حافظ علائی ہے. یعنی حافظ علائی کی جو کتاب ہے اس کو پیش نظر رکھ کے انہوں نے ایک کام تیار کیا ہے، تحریر القواعد العلائیہ و تمہید المسالک الفقہیہ. تو یہ ان کی دوسری کتاب ہے اس موضوع پہ. اسی طرح ایک چوتھا نام ہمارے سامنے آتا ہے اسی 9ویں صدی میں. یعنی دیکھنا یہ ہے، یہ میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا کہ یہاں پہ تمام کتابوں کا احاطہ مقصود نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کام کیسے ہو رہا ہے، یعنی رکا نہیں ہے. ہر کوئی نیا عالم آ رہا ہے، وہ کوئی نئی کتاب لکھ رہا ہے، اس میں کوئی نیا نقطہ اٹھا رہا ہے. اس سے پہلے جو قاعدہ تھا اس کو وہ تھوڑا تہذیب کر رہا ہے، وہ زیادہ پھیلا ہوا تھا، اس کو وہ زیادہ وہ قانونی زبان میں بیان کر رہا ہے. تو ایسے یہ کام چل رہا ہے. تو یہ جو ہمارے عالم ہیں، ان کی وفات ہوئی ہے 829 میں، یعنی یہ بھی 9ویں صدی ہجری کے ہی عالم ہے. ان کی وفات اسی صدی میں ہوئی ہے. ان کا نام ہے الامام تقی الدین ابو بکر الحسنی رحمہ اللہ تعالی. یہ بہت عظیم علماء میں سے ہیں، اور شافعی مذہب میں ان کا کافی اونچا مقام ہے. البتہ ان کے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے کہ لوگ ان کو بڑا، مطلب یہ ایک طبقہ، سب لوگ تو نہیں، ایک طبقہ ان کو بڑی کراہت کی نظر سے دیکھتا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ انہوں نے امام ابن تیمیہ پہ رد کیا ہے. ٹھیک ہے. تو اب جن لوگوں کے نزدیک امام ابن تیمیہ معیار ہیں تو وہ تو نہیں مانیں گے، اگر انہیں کتنے بھی نیک کام کیے ہوں گے وہ تو بہرحال اس کو 0 سے ضرب دیں گے، جو متشدد طبقہ ہے. البتہ امر واقع یہ ہے کہ امام ابن تیمیہ کے خلاف انہوں نے جو بھی لکھا اس میں انہوں نے زیادتی کی ہے. وجہ اس کی یہ تھی کہ میں بھی ان کے پاس صحیح انفارمیشن نہ ہو. یہ آپ کو مل جائے گا، کسی عالم کے پاس کوئی شخص جاتا ہے، اس کے تلامذہ میں سے، اس کے خاص مریدین میں سے، کہتا ہے فلاں عالم نے ایسا کہا ہے، تو وہ عالم اس بات کے اعتبار سے فتویٰ دیتا ہے. تو بالکل وہی معاملہ ہوا ہے. امام تقی الدین الحسنی نے جو شیخ الاسلام کے بارے میں لکھا ہے تو اس میں زیادتی ہے، اس میں انصاف نہیں ہو پایا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کو مس انفارمیشن تھی. تو اس بنیاد پہ انہوں نے ابن تیمیہ کا رد، اور بڑا سخت رد کیا ہے، بڑے سخت الفاظ میں رد کیا ہے. لیکن بہرحال وہ ہم کہیں گے ایک کمزور پہلو ہے ان کا، لیکن اس وجہ سے ان کا جو سارا کام ہے اس کو ہم نظر انداز نہیں کریں گے. علماء کے درمیان ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں، یہ آپ کو معلوم ہے. حتیٰ کہ پہلے زمانے سے آپ دیکھیں سیدنا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے خلاف بہت سارے علماء نے بہت کچھ کہا ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اس طرح کی چیزوں سے انسان کو تنگ دل نہیں ہونا چاہیے، اپنا جو سینہ ہے وہ وسیع رکھنا چاہیے. سب ہمارے علماء ہیں، سب امت کے علماء ہیں، ہمیں ان سے استفادہ کرنا چاہیے. تو پچھلی بار بھی ایک فیس بک پہ وہ عرب ایک شخص ہے، انہوں نے لکھا تھا کہ یہ علماء سو میں سے تھے، تقی الدین الحسنی. تو پھر میں نے ان کو کہا کہ عجیب معیار آپ کا ہے کہ ابن تیمیہ پہ نقد کرنے سے ایک آدمی علماء سو میں شمار ہوتا ہے. حالانکہ اگر آپ ان کی زندگی دیکھیں گے، ان کے بارے میں ہر کسی آدمی نے یہ لکھا ہے کہ یہ مناصب سے دور رہنے والے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے باب میں سب سے سبقت لینے والے علماء میں سے تھے. حتیٰ کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے، وہ میں آگے آپ کو بتاؤں گا. ان کے بارے میں شیخ علی احمد ندوی فرماتے ہیں وَلَهُ فِي الزُّهْدِ وَالتَّقَلُّلِ مِنَ الدُّنْيَا حکایات. فرماتے ہیں زہد، دنیا سے بے رغبتی اور دنیا سے کم لینا. دنیا سے بے رغبتی، زہد میں ان کے واقعات ایسے ہیں، ایسی حکایات ان سے منقول ہیں. تُضَاهِ مَا نُقِلَ عَنِ الْأَقْدَمِينَ،
جو اس کے مشابہ ہے جو پہلے دور کے سلف سے جو ثابت تھا، یعنی جو سلف سے جو منقول ہے نا، اسی طرح کے واقعات امام تقی الدین الحسنی سے بھی منقول ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا علمی یعنی یہ کتنے عظیم عالم تھے۔ اب بہرحال ہر عالم سے غلطی ہوتی ہے، اس کا ہمیں یعنی وہ چیز سمجھنی ہے ہمیں۔ تو ان کی جو کتاب ہے، ان کی کتاب کا نام ہے القواعد، اور یہ بڑی اہم کتاب ہے شافعی مذہب میں، القواعد۔ تو اس کے بارے میں یاد رکھنا ہے، اس القواعد کے بارے میں اقتبس کثیرا من کتاب المجموع المذہب فی قواعد المذہب، بہت سارا استفادہ انہوں نے اس کتاب سے کیا ہے، المجموع المذہب فی قواعد المذہب۔ یہ کن کی کتاب ہے؟ للامام صلاح الدین العلائی۔ اس کا ہم نے پچھلی کلاس میں تعارف دیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس کتاب کے بارے میں شیخ علی احمد ندوی فرماتے ہیں یہ جو کتاب ہے القواعد، امام الحسنی کی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یعد الکتاب المذکور، یہ جو کتاب مذکور ہے یعنی قواعد، یہ شمار کی جاتی ہے من اجود المؤلفات فی ھذا الباب، اس یعنی قواعد فقہیہ کے ابواب، یعنی اس قواعد فقہیہ کے ذیل میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں سے یہ جید ترین کتاب شمار کی جاتی ہے، بہترین کتاب شمار کی جاتی ہے۔ تو یہ بھی ایک کتاب ہے جو اس سلسلے میں، تو یہ ہمارے پاس آتا ہے 9th یہ صدی میں کچھ کتابیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں 10ویں صدی کی طرف، القرن العاشر الہجری، ٹھیک ہے۔ تو کچھ ناموں پہ میں نے اکتفا کیا 9ویں صدی کی، اس کے بعد ہم آتے ہیں 10ویں صدی۔ 10ویں صدی میں ہمارے سامنے ایک بڑی شاندار اور بڑی شاہکار کتاب آتی ہے، وہ ہے امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ۔ اب امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ، ان کا تو مطلب تعارف دینے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ تعارف سے بے نیاز ہے۔ جلال الدین سیوطی، ہر یعنی شرعی علوم کا طالب علم امام جلال الدین سیوطی کو جانتا ہے، اب کس درجے میں جانتا ہے لیکن جانتا ہے۔ تو عظیم عالم ہے، ایک انسائکلوپیڈیا ہے، موسوعۃ، ایک موسوعی عالم ہے۔ تو انہوں نے بڑی خوبصورت کتاب اس موضوع پہ لکھی، اور جو اس کی ٹاپ کتابوں میں سے ہے، القواعد فقہیہ پہ جو لکھی گئی ہے ان میں سے یہ کتاب بھی ہے۔ اس کتاب کا نام ہے الاشباہ والنظائر فی قواعد و فروع الشافعیہ، تو اس کو ہم شارٹ میں الاشباہ والنظائر کہتے ہیں۔ بڑی خوبصورت، بڑی شاندار کتاب ہے، اس پہ انشاءاللہ، اور اس کتاب کو آپ یاد رکھیں، ہمارے لیے، ہم لوگ جو یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہمارے لیے سب سے اہم کتاب یہ ہے۔ کیوں ہے؟ ہاں، اس پہ ہم بات کریں گے، یہ کتاب سب سے اہم کیوں ہے، اس پہ انشاءاللہ آج کی کلاس میں ہم بات کریں گے، یہ سب سے اہم کیوں ہے۔ تو یہ جو کتاب ہے، اس کے بارے میں بڑا خوبصورت تبصرہ کیا ہے شیخ علی احمد ندوی نے۔ فرماتے ہیں الکتاب المذکور، کتاب مذکور سے کون سی کتاب مراد ہے؟ الاشباہ والنظائر للسیوطی۔ فرماتے ہیں الکتاب المذکور من اروع المؤلفات فی القواعد الفقہیہ، فرماتے ہیں یہ جو کتاب ہے یہ قواعد فقہیہ پہ لکھی گئی کتابوں میں سب سے شاندار کتاب ہے، وَأَكْثَرِهَا مَادَّةً، اور کنٹینٹ کے لحاظ سے سب سے زیادہ اسی میں مواد ہمیں ملتا ہے، سب سے زیادہ غزیر، اغزر، اور وَأَحْسَنِهَا تَرْتِيبًا، اور ترتیب، وَأَحْسَنِهَا تَرْتِيبًا وَتَنْسِيقًا، اور ترتیب کے اعتبار سے اور تنسیق کے اعتبار سے، تنسیق کا مطلب ہے ارینجمنٹ کے اعتبار سے، ترتیب، مباحث کی ارینجمنٹ، ان کی گروپنگ، اس اعتبار سے سب سے اچھی کتاب ہے، یعنی سب سے شاندار کتاب ہے، سب سے زیادہ کنٹینٹ اس میں پایا جاتا ہے، اور ترتیب اور گروپنگ اور ارینجمنٹ کے اعتبار سے سب سے اچھی کتاب ہے، سب سے احسن کتاب ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں تداولته اید العلماء فی کل مکان، ہر جگہ پہ یعنی ہر مکان میں علماء نے اس کتاب کو ہاتھوں ہاتھ لیا، وحظی بحسن القبول والرواج، اور اس کتاب کے حصے میں حسن قبول ہوا، یعنی لوگوں نے اس کو، علماء نے اس کو قبول کیا، والرواج، اور اس نے رواج پایا، یعنی متداول رہی۔ فرماتے ہیں وفی الواقعہ، فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے، امر واقعہ یہ ہے، آتا فیہ المؤلف بخلاصۃ مرکزۃ وزبدۃ مستخلصۃ من کتب السابقین فی ھذا المجال۔ فرماتے ہیں امر واقعہ یہ ہے کہ مصنف امام سیوطی رحمہ اللہ نے اس کتاب میں جو سابقہ کتابیں تھیں، اس یعنی قواعد کے ضمن میں جو کتابیں لکھی گئی تھی، ان کتاب کا خلاصہ اور ان کتاب کا سب سے جسٹ ذکر کیا ہے اس کتاب میں، یعنی اس سے پہلے جو کتابیں لکھی گئی تھی ان کتابوں کا خلاصہ امام سیوطی نے اس کتاب میں ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں فجمع فیہ، امام سیوطی نے اس کتاب میں جمع کیا کیا؟ فجمع فیہ معظم ما تفرق وتناثر من القواعد فی کتب ھذا الفن۔ فرماتے ہیں انہوں نے اس کتاب میں جمع کیا جو منتشر تھا اور جو بکھرا ہوا تھا قواعد کی کتابوں میں، اس کو انہوں نے جمع کیا۔ کون سی قواعد کی کتابیں تھی؟ لتاج الدین السبکی، ایک امام سبکی کی کتاب الاشباہ والنظائر، والعلائی، اور امام علائی کی کتاب المجموع المذہب فی قواعد المذہب، اور والزرکشی، اور امام زرکشی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کون سی کتاب تھی ان کی؟ المنصور فی القواعد۔ ان کو یاد رکھیں ناموں کو آپ۔ فرماتے ہیں
جب انہوں نے ان تمام کتابوں کا خلاصہ کیا بڑی خوبصورت ترتیب کے ساتھ، فرماتے ہیں وَأَضْحَى بِذَالِكَ، تو اس سے یہ کتاب کیا بن گئی؟ وَأَضْحَى بِذَالِكَ، یعنی وَأَضْحَى هَذَا الْكِتَابُ بِذَالِكَ، یہ کتاب اس سے کیا ہو گئی؟ مصدراً خصباً، ایک ایورگرین سورس لدراست القواعد الفقہیہ، قواعد فقہیہ کی اسٹڈی کے لیے، خاصتاً فی المذہب الشافعی، خصوصاً کس میں؟ شافعی مذہب میں۔ دیکھیں کتنا خوبصورت تبصرہ اس پہ کیا ہے، اور امری واقعہ یہ ہے کہ یہ کتاب بالکل یعنی یہ کتاب بالکل اس لائق ہے۔ لیکن اس سلسلے میں دیکھیں دوسری بات میں یہ آپ کو یعنی ذہن نشین آپ کو رکھنی ہے یہ بات کہ جب یہ یہاں سے قواعد فقہیہ پہ کام ہو رہا تھا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے فقہا تھے نا وہ بھی قواعد پہ کام کر رہے تھے۔ یہ سمجھے، ایسا نہیں ہے کہ بس یہ جو ہمارے یہ علماء تھے جو قواعد پہ کام کر رہے تھے یا جو اصولی علماء تھے صرف وہ اس پہ کام کر رہے تھے، نہیں، پیرالل کام چل رہا تھا، وہ فقہا کر رہے تھے۔ کس میں؟ اپنی فقہ کی کتابوں میں۔ وہ ان قواعد کو استعمال کرتے تھے، مثلا جہاں پہ تعلیل الاحکام کا مسئلہ آتا تھا، یعنی شرعی احکام کی جو علتیں بیان کرنی، وہاں پہ وہ ان قواعد کو استعمال کرتے تھے۔ یہ چل رہا تھا مسلسل۔ پہلے تو میں نے مثالیں دی تھی، پہلے دور میں بھی، چاہے وہ کتاب الخراج ہو، کتاب الام ہو وغیرہ، یہ ساتھ ساتھ یہ پروسیجر چل رہا تھا۔ اس کی بھی میں مثالیں دوں گا۔ ایک تو تعلیل الاحکام، یہ جو احکام تھی ان کی علتیں بیان کرنے میں علماء ان قواعد کا استعمال کر رہے تھے فقہ کی کتابوں میں، یا تو فقہ کی کتابوں میں یا حدیث کی جو شروحات لکھی جاتی تھی، بڑی بڑی شروحات جو حدیث کی ہیں۔ اور دوسرا کس میں استعمال کرتے تھے؟ ترجیح الاقوال، اور علماء کے درمیان یا مذہب کے درمیان یا مذہب میں جو مختلف اقوال ہوتے تھے ان کی ترجیح دینے کے لیے۔ یہ بہت بڑا اس کا ایک ایریا ہے جس میں ہم قواعد کو استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ ساتھ ساتھ ہو رہا تھا وہاں سے، ہم اس پہلو میں نہیں جا رہے۔ مثلا اگر آپ دیکھیں گے، اب آپ مجھ سے پوچھیں گے کہاں ہو رہا تھا، تو میں آپ کو دو نام بتاؤں گا حنفی مذہب کے۔ ایک تو آپ دیکھیں، آپ نے نام سنا ہوگا امام کاسانی، ہے نا؟ تو حنفی مذہب میں امام کاسانی کی بدائع الصنائع بڑی شاندار کتاب ہے، وہ دیکھیں، وہ ایک انسائکلوپیڈیا ہے۔ وہ جہاں فقہی مسائل بیان کرتے ہیں، ساتھ ساتھ قواعد کو بھی ذکر کر رہے ہیں، قواعد سے استخراج کر رہے ہیں، قواعد سے تعلیلات بیان کر رہے ہیں۔ اسی طرح دوسری ہمارے یہاں سادات حنفیہ کے یہاں قاضی خان، بڑی مشہور کتاب ہے فتاوی قاضی خان کے نام سے، تو قاضی خان جو تھے یہ کام کر رہے تھے۔ پھر ہم یہاں سے مالکیہ کے پاس آ رہے ہیں، یعنی یہ اسی دور کے ہیں، یہ کوئی 5ویں صدی کا ہے، کوئی 6ٹھی صدی کا ہے، کوئی 4تھی صدی کا ہے، کوئی 7ویں صدی کا ہے۔ حنفی مذہب میں یہاں سے کام ہو رہا ہے۔ یہ چیزوں کو آپ ایسے دیکھیں ہولسٹک انداز سے۔ یہ تو میں نے صرف دو نام لیے۔ یہ مالکی مذہب میں آپ دیکھیں، آپ کو اس میں امام کرافی مل جاتے ہیں، وہ تو بہت بڑے، یعنی مالکی مذہب تو مطلب امام کرافی کے بغیر نامکمل ہے۔ امام کرافی ہمیں ملتے ہیں جو فقہ پہ مستقل جن کی کتابیں ہیں، الذخیرہ غالباً اس کتاب کا نام ہے۔ اور امام ابن عبد البر، جو آپ التمہید دیکھتے ہیں، آپ دیکھیں تمہید کو، تمہید پہ کا تو ویسے یہاں ذکر ہو رہا ہوگا، معید صاحب پڑھاتے ہیں نا آپ کو موطا، آپ تمہید کو دیکھیں، تمہید پہ مستقل اس پہ کام ہو سکتا ہے۔ یہ ریسرچ کے لیے ایک بہت ہی عمدہ موضوع ہے کہ تمہید میں ابن عبد البر رحمہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح قواعد فقہیہ کو استعمال کیا ہے، اس میں کثرت سے قواعد فقہیہ کا استعمال ہے۔ تو یہ ساتھ ساتھ ہو رہا ہے، میں تمہید کا میں نے ذکر نہیں کیا۔ اب آتے ہیں ہم تیسرا، شافعی مذہب میں آپ آ جائیں۔ شافعی مذہب میں تو آپ کو بہت سارے علماء ملیں گے، لیکن بہت بڑا نام ہمیں ملتا ہے امام الحرمین امام جوینی، جو امام غزالی کے استاد تھے۔ ان کی کتاب نہایت المطلب فی درایت المذہب، میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں کہ ایسی کتاب آج تک کسی مذہب میں نہیں لکھی گئی ہے۔ کس بنیاد پہ؟ تعلیلات کی بنیاد پہ۔ وجہ یہ ہے کہ اس کو سمجھنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل۔ تو وہ تو تعلیلات پہ ہی وہ کتاب ساری ہے، وہ بہت شاندار کتاب ہے ایک۔ اور دوسرا نام ہم دیکھ سکتے ہیں 7ویں صدی میں امام النووی کا۔ امام النووی، امام جوینی وہ 5ویں صدی کا آپ ان کو سمجھے، امام النووی یہ کس صدی کے تھے؟ 7ویں صدی کے۔ اب آ جائے، میں دو نام لے رہا ہوں ہر مذہب کے، آ جائے اب جو سادات حنابلہ ہے، اس میں تو دو بڑے نام ہیں اور دونوں شیخ الاسلام ہیں، امام ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد امام ابن القیم۔ ان کی کتابوں کو آپ دیکھیں، آپ ابن تیمیہ کی مجموع الفتاوی کو دیکھیں، آپ دیکھیں وہ کس طرح اپنے فتاوی میں قواعد کا استعمال کرتے ہیں۔ دیکھیں آپ کوئی بھی ان کا فتاوی کی کوئی جلد اٹھا کے دیکھ لیں، خصوصاً جو فقہ سے متعلق ہیں۔ پھر امام ابن القیم کی آپ دیکھیں، خصوصاً اعلام الموقعین، ان کی وہ تو ایک ماسٹر پیس ہے اپنے موضوع پہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسلسل ساتھ ساتھ کام ہو رہا تھا۔ یہ اس طرح، یہ نہیں ہے کہ یہ ایک طبقہ بیٹھا تھا، بس یہ انٹریکشن ہو رہی تھی، وہ وہاں سے کام کر رہے تھے، پھر یہ ان سے استفادہ کر رہے تھے، وہ ان سے استفادہ کر رہے تھے، یہ کام ایسے آگے بڑھ رہا تھا۔ تو اسی طرح ہم کر رہے تھے یہ 10ویں صدی کی بات۔ اسی 10ویں صدی میں ہمیں ایک اور نام ہمارے سامنے آتا ہے جن کی وفات ہوتی ہے 912 میں۔ امام سیوطی جو تھے، ان کا مذہب کیا ہے؟ وہ تو شافعی ہے۔ تو ایک اور عالم ہمارے سامنے آتے ہیں، امام ابو الحسن تجیبی المالکی رحمہ اللہ تعالی، 912 میں ان کی وفات ہے۔ یہ کتاب لکھتے ہیں، یہ قواعد فقہیہ پہ مالکی مذہب کی روح سے۔ اس کتاب کا نام ہے المنہج المنتخب علی قواعد المذہب۔ تو یہ ایک کتاب ہمیں اور ملتی ہے۔
اسی طرح دوسری ایک شاہکار کتاب، تو جس طرح میں نے اس سے پہلے آپ کو بتایا کہ شافی مذہب میں ایک شاہکار کتاب ہے الاشباح والنظائر امام سیوطی کی، تو ایک حنفی عالم آتا ہے ہمارے سامنے، بلکہ آتے ہیں امام زین الدین ابن نجیم الحنفی، تو ان کا حنفی مذہب میں بہت ہی اونچا مقام ہے، بہت عظیم عالم ہے، تو یہ اسی موضوع پہ کتاب لکھتے ہیں الاشباح والنظائر، 970 میں ان کی وفات ہے، تو بڑی شاندار کتاب ہے حنفی مذہب سے متعلق۔ تو اس کتاب میں انہوں نے امام سبکی کی جو الاشباح والنظائر ہے اس کو سامنے رکھا ہے، اور اسی طرح امام سیوطی کی جو الاشباح والنظائر ہے ان کو سامنے رکھ کے، یعنی علماء استفادہ کرتے تھے، یہ وہ نہیں تھا خدا نخواستہ ایک دوسرے کے دشمن تھے، اختلافات اپنی جگہ تھے، اپنے مسالک تھے، اپنے مناہج تھے، اپنی میتھڈالوجیز تھی، اپنا فقہی مذہب تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ایک دوسرے سے استفادہ کرنے میں کبھی بخل سے کام نہیں لیتے تھے، بلکہ ایک دوسرے کے پاس پڑھتے تھے۔ آپ دیکھیں امام سیوطی کے آپ کو کئی اساتذہ حنفی ملیں گے، ٹھیک ہے، تو اس طرح کا مسئلہ تھا۔ تو یہ ہوتا ہے یہاں تک، اب ہم زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے کیونکہ اس میں جو زیادہ ہمارے لیے اہم تھا وہ تھا امام سیوطی۔ اگر ہم زیادہ جائیں گے پھر تو ہمیں اسی کا کہنا ہے، یہاں پہ ہم فی الحال رکتے ہیں، یعنی اس کے بعد پھر اور کتابیں لکھی گئی، وہ سلسلہ چلتا رہا، اور آج بھی کتابیں لکھی جا رہی ہیں، جو معاصر علماء ہیں وہ بھی کتابیں لکھتے ہیں، آپ کو مل جائیں گی، قواعد فقہیہ پہ بہت سارا لکھا گیا ہے، حتیٰ کہ اردو میں بھی اس پہ ٹھیک ٹھاک اب کام سامنے آیا ہے، بہت کتابیں اس پہ لکھی گئی۔ اس کے بعد آتے ہیں ہم تیسرے دور پہ، لیکن اس کو ہم آگے اور اس پہ بات کریں گے، کم از کم امام سیوطی کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں، اس کو بٹھائیں، یہ نقش بٹھائیں اپنے ذہن میں، الاشباح والنظائر امام سیوطی کی۔ الطور الثالث، جو تیسرا سٹیج یا تیسرا فیز جو آتا ہے قواعد فقہیہ کا، جس کو ہم نے لاسٹ فیز کہا تھا، وہ ہے طور الرسوخ والتنسیخ۔ یہ وہ دور ہے یا یہ وہ فیز ہے جس میں قواعد فقہیہ ایک شکل لیتے ہیں، ایک قانونی شکل لیتے ہیں، اور ان کی گروپنگ ہوتی ہے اور ارینجمنٹ ہوتی ہے ماڈرن جو لا ہے اس کے مطابق، یہ اس میں امپورٹنٹ ہے۔ جس طرح آج کا، یعنی قانون تو ہمارے پاس دو ہیں، ایک تو قانون الہی ہے جو شریعت ہے، اور دوسری ہے قانون وضعی جو مین میڈ لا ہے، پوری دنیا میں جو رائج ہے۔ تو جس طرح اس قانون کو لوگوں نے مدون کیا ہے، اس قانون کو کوڈیفائی کیا ہے، اس کی شکیں لکھی ہیں، آرٹیکل لکھا ہے، اس کا یہ مادہ نمبر یہ، اسی طرح اس دور میں یہ کام ہوا۔ اس سے پہلے تو یہ کتابیں سکیٹرڈ ہے، یعنی یہاں پہ امام سبکی کی ہے، یہاں پہ امام سیوطی کی ہے، یہاں پہ ابن نجیم کی ہے، یہاں پہ علائی کی ہے، لیکن اس دور میں، جس دور کی اب ہم بات کریں، تیسرا دور، اس میں ان کو اب لایا گیا، اب ان کو قانونی شکل میں لکھا گیا، اس طرح کہ یہ کسی اسلامی حکومت کا قانون بن سکیں۔ آپ سمجھے؟ یعنی اسلامی حکومت اگر ہوگی، وہاں پہ ایسا تو نہیں ہوگا آپ الاشباح والنظائر لائیں گے، پھر اس میں ڈھونڈیں گے مسئلہ، پھر کہیں گے نہیں سیوطی نے اس کو ایسے ذکر کیا ہے، سبکی نے، آپ کے سامنے مادوں کی صورت میں ہونی چاہیے، پوائنٹس کی صورت میں ہونی چاہیے، اس طرح کی ایک کتاب آپ کے سامنے۔ ایسی کوئی کتاب ہے کہ اگر کہیں پہ دنیا میں اسلامی حکومت ہو جہاں پہ آپ کوئی لیگل میگزمز، اس کے لیے آپ کو سیوطی، ابن نجیم ان کو نہ دیکھنا پڑے، آپ کو ایک کتاب لانی ہے، وہاں پہ آپ کو آرٹیکل کے اعتبار سے، پوائنٹ نمبر 1 مادے کے اعتبار سے آپ کے سامنے قواعد کو ذکر کیا گیا ہے۔ ایسا کوئی دور ہے یا ایسی کوئی دور تو ہے، کتاب کوئی ایسی ہے؟ ہاں کتاب ہے، وہ کون سی کتاب ہے؟ اس پہ آپ بات کریں گے انشاءاللہ، پھر ہم آگے بڑھیں گے اس کے بارے میں۔ یہ جو ابھی تک ہم نے بحث دیکھی، دیکھیں یہ سارے یہ پھیلی ہوئی بحث ہے، میں کوشش کر رہا ہوں اس کو سمیٹنے کی۔ یہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک سے شروع ہوئی، یہ اصل میں آئیڈیا جو ہوتا ہے نا، اس کو سمجھے، ہسٹری آف آئیڈیا ایسے ہی ہوتی ہے، یہ کیسے جنریٹ ہوتا ہے، دھیرے 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 دھیرے، پھر امام ابو طاہر دباس، پھر وہ واقعہ پیش آنا، پھر علماء کا اس پہ کام کرنا، اور اب یہاں تک یہ پہنچ رہا ہے۔ تو یہ سارا جو ہوتا ہے، اس کے بارے میں شیخ علی احمد ندوی فرماتے ہیں اب اتنا، یعنی یہ جو دو دور تھے، دوسرے دور تک فرماتے ہیں فلم یستقر امرها تمام الاستقرار، فرماتے ہیں لیکن یہ پوری طرح مستقر، پوری طرح یہ قواعد جمع نہیں، کب؟ الا مگر تب ان وضعت مجلۃ الاحکام العدلیہ، تب جب مجلۃ الاحکام العدلیہ تیار کیا گیا۔ یہی وہ کتاب ہے جس کا میں کہہ رہا تھا، مجلۃ الاحکام العدلیہ۔ یہ کون سی کتاب ہے؟ یہ کس نے لکھی؟ یہ کتاب تیار ہوئی، یہ مجلۃ الاحکام العدلیہ کہتے ہیں امام یہ شیخ ندوی فرماتے ہیں اس کتاب کے تیار ہونے سے پہلے اتنا لکھا گیا تھا، لیکن استقرار ابھی تک ان قواعد کو ویسا نہیں ہوا تھا جیسا یہ ڈیزرو کر رہے تھے۔ تو کب ہوا؟ جب یہ کتاب لکھی، کس نے لکھی؟ علی ایدی لجنۃ من فحول الفقہاء، یہ ان فقہا کے ہاتھ میں یہ کام، یعنی ان کے ہاتھ سے یہ کام انجام پایا، کن کے؟ لجنہ کہتے ہیں کمیٹی، اس کو لکھنے والا ایک نہیں تھا۔ اعلی ایدی لجنۃ من فحول، فحول کہتے ہیں بہت، اصل میں جو فحل ہے اس میں مردانگی کے معنی ہے، یعنی وہ جوان مرد ہے نا، فحل، ٹھیک ہے، تو یعنی جو بڑے ہمت والے علماء تھے، فقہا تھے، ان کی کمیٹی نے یہ کام کیا۔ کب؟ فی عہد السلطان الغازی عبد العزیز خان عثمانی، جو سلطان غازی تھے عبد العزیز خان عثمانی، سلطنت
عثمانیہ میں. خلافت عثمانیہ کے جو کنٹریبیوشنز ہیں اس میں ایک بڑا کنٹریبیوشن یہ بھی ہے. جیسے ہمارے یہاں عالمگیر یہ اورنگزیب کا ایک بڑا کنٹریبیوشن کیا ہے؟ فتاوی عالمگیری. وہ ایک عظیم الشان کنٹریبیوشن ہے. اب یہ بدقسمتی ہمارے یہاں ایک طبقہ اس کے پیچھے بھی پڑا ہوا ہے عالمگیری کا پوسٹ مارٹم. وہ بیسیکلی وہ فقاہت کی کمی ہوتی ہے. اب ظاہر سی بات ہے ہم نے کبھی نہیں کہا کہ عالمگیری یا یہ مجلہ یہ قرآن و سنت ہے. غلطی ہر کسی کتاب میں ہو سکتی ہے, یہ ایک انسانی کاوش ہے. تو وہ ایک جس طرح وہ ایک عظیم کام ہوا تھا کیونکہ اس وقت اسلامی حکومتوں کی ضرورتیں تھیں, ان ضروریات کے مد نظر یہ کام ہو رہا تھا. ان ضرورات کو پیش نظر رکھتے ہوئے علماء ڈیمانڈ کرتے تھے, یہ حکام جو تھے وہ ڈیمانڈ کرتے تھے علماء سے کہ کام کرو, یا علماء کو خود اس بات کا احساس ہوتا تھا کہ زمانے کے تقاضے بدل گئے, اب ایک نئی طور سے فقہ کو مرتب کرنے کی ضرورت ہے, نئے مسائل کو ذکر کرنا ہے, نوازل کو ذکر کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سلطان غازی عبد العزیز خان عثمانی کے دور میں ہوا. کب؟ فی اواخر القرن الثالث عشر ہجری. یہ جو 13th سینچری تھی اس کے آخر میں, 13th سینچری کے آخر میں ہوا. یہ کیوں ہوا دیکھیں وہ امپورٹنٹ ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا. لیعمل بہا, تاکہ ان پہ عمل کیا جائے. کس میں؟ فی المحاکم, ان عدالتوں میں, التی انشئت فی ذلک العہد, جو اس زمانے میں کیا کی گئی, جو وجود میں آئی. یعنی اب اس کی ضرورت ہے نا. اب آپ عدالت میں آپ الاشباح و نظائر لے کے تو نہیں جائیں گے, عدالت میں آپ حافظ علائی کی کتاب لے کے نہیں جائیں گے. آپ کے پاس یہ مرتب ہونی چاہیے ان مادوں کی صورت میں, مادہ نمبر 1. ٹھیک ہے, تو اس سلسلے میں یہ کتاب ہمارے سامنے آئی. یہ بہت عظیم الشان کام ہے, اور اس کا صحرا کن کے سر جاتا ہے؟ کس مذہب کے سر؟ حنفیوں کے. تو حنفیوں نے اس کا آغاز بھی کیا تھا بڑے خوبصورت انداز میں. تو اس مقام پہ جب یہ پہنچی تو یہ بھی سادات حنفیہ کا. دیکھیں کتنے یہ خدا کی قسم پھول ہیں, اور دل کھول کے انسان سب کی تعریف کرتا ہے, سب اپنے ہیں. یہ ہے ممکن کہ میں کہوں کہ امام سیوطی میرے ہیں اور ابن نجیم میرے نہیں ہیں, سب ہمارے ہیں. اب آپ اس کو آپ مائنس کریں گے, میں ایک متعصب شافعی ہوں یا کوئی متعصب مالکی, میں کہوں گا مجھے اس کے ساتھ کیا ہے, وہ ایک بہت خلا پیدا ہو رہا ہے, بہت بڑا خلا پیدا ہو رہا ہے اگر آپ اس کتاب کو نکالیں گے. اب یہ کتاب کیا ہے, اس کے بارے میں 1-2 پوائنٹس پھر ہم آگے بڑھیں گے. نمبر 1, موسوعۃ فقہیۃ, یہ ایک فقہی انسائکلوپیڈیا ہے. فی احکام المعاملات, خصوصاً احکام معاملات میں, کیونکہ زیادہ تو ڈیلنگز اسی کی ہوتی ہے. عبادات میں تو بہت سارا کام ہوا ہے, معاملات میں اس کی بڑی اہمیت ہے. ایک. دوسرا, صیغت احکامها علی غرار مواد القانون الوضعیہ, یہ جو اس کا جو مطلب مٹیریل, اس کا جو ہے کنٹینٹ جو ہے اس کتاب کے اندر جو کچھ ہے اس کو ویسے ہی اسی پیٹرن پہ تیار کیا گیا ہے جس پیٹرن پہ موجودہ قانون ہوتا ہے. جس طرح اس میں کلاز ہوتی ہیں, وہ شقیں ہوتی ہیں, مادہ نمبر 1 اسی طرح. ایک دوسرا نقطہ یہ ہے. اور تیسرا, اس میں کیا کیا ہے اس کمیٹی نے, اب اس کے علماء کون تھے وہ بھی ایک تفصیل طلب موضوع ہے, اگر ہم اس میں جائیں گے تو مستقل 2 کلاسیں بنیں گی. بڑے فقہا تھے وہ. تیسرا کیا ہے, الاخذ بالاقوال الراجحہ, راجح اقوال کو انہوں نے لیا ہے, راجح اقوال, والمفتى بها, اور جن پہ فتویٰ دیا جاتا ہے. یعنی اس میں راجح اقوال اور مفتى به اقوال ہے من مذہب الامام ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. کن کے مذہب پہ؟ امام ابو حنیفہ. کیوں؟ کیونکہ جو سلطنت عثمانیہ, خلافت عثمانیہ, ان کا فقہی مذہب کیا تھا؟ وہ حنفی مذہب. ٹھیک ہے, تو حنفی مذہب کو یہ ایک پازیٹو پوائنٹ رہا ہے. حکومتوں نے اکثر سرپرستی حنفی مذہب کی ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ یہ خدا نخواستہ کوئی رشوت ہوئی تھی, یہ ضرورت ایسی تھی اور حنفی مذہب نے ان ضروریات کو پورا کیا. ٹھیک ہے, تو یہ اس میں ہے کہ راجح اقوال کو اس میں انہوں نے لیا ہے, اور مفتى به اقوال کو عدا مسائل قلیلہ, کچھ مسائل کو چھوڑ کے. کچھ مسائل ایسے ہیں جن میں انہوں نے راجح قول سے یا مفتى به قول سے یعنی ان کو نہیں لیا ہے, تو وہ کچھ مسائل ہیں, بہت کم مسائل. اب یہ جو مجلۃ الاحکام العدلیہ ہے, اس پہ بھی پھر بہت کام ہوا ہے. اس پہ جو شروحات لکھی گئی ہیں, بعض کے میں نام بتاؤں گا, اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی یہ سروا فقہیہ, کتنا عظیم فقہی سرمایہ ہمارے پاس ہے یہ. تو اس میں مجلہ کی جو شروحات ہیں, ایک اس میں ہے شرح المفتی سعود افندی الترکی. یہ ایک مفتی تھے سعود افندی, کہاں کے تھے؟ ترکی کے اوبویسلی. تو یہ شرح ہے من اقدم الشروح, یہ اس کی سب سے قدیم شرح مانی جاتی ہے. ایک. دوسری ہے شرح سلیم رستم الباز اللبنانی, یہ لبنان کے تھے سلیم رستم باز, اور انٹرسٹنگلی النصرانی, ہی واز اے کرسچن. ایک کرسچن تھے, انہوں نے مجلہ کی شرح کی. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اس کی قانونی حیثیت کیا ہے. تو اس کتاب کے بارے میں کیا ہے, کثیر التداول فی ایدی رجال القانون فی البلاد الغربیہ. عرب دنیا میں, عرب ممالک میں جو قانون کے لوگ ہیں, جو لا کے لوگ ہیں, اسلامک لا کے نہیں, باقی جو وضعی قانون ہے اس کے بھی, وہ اس کتاب کو کثرت سے استعمال کرتے ہیں. سلیم رستم باز کی جو شرح مجلہ پہ. ٹھیک ہے. تیسری شرح ہمارے پاس ہے شرح العلامہ علی حیدر. علی حیدر کی شرح ہے المسمى, جس کا نام ہے درر الحکام شرح مجلۃ الاحکام. ٹھیک ہے, یہ بھی بڑی اہم کتاب ہے. یہ اس کے بارے میں کیا ہے,
تو یہ اکبر شروح المجلہ، مجلہ کی سب سے بڑی شرح یہی ہے، وہ اجلھا، اور سب سے عظیم شرح، ٹھیک ہے. تو یہ تیسری شرح ہے. اسی طرح ایک اور ہے شرح العلامہ خالد العطاسی، خالد عطاسی صاحب ہے، ان کی شرح، انہوں نے ویسے اس کو نامکمل کیا تھا، پھر کہتے ہیں ان کے بیٹے نے اس کو مکمل کیا یا ریلیٹو تھے کوئی ان کے. اسی طرح ہے شرح العلامہ محمد المحاسنی، ان کی ایک شرح ہے اس پہ. شرح المنیر القاضی، منیر قاضی تھے، ان کی شرح ہے. اور ایک اور شرح ہے شرح یوسف آصف. تو یہ کچھ شروحات ہیں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا اس کا. اب جو یہ مجلہ ہے یہ ہے اس کا، یہ اس کا پہلا، جو اس کا پہلا پرنٹ ہوا تھا، الطبعۃ الاولی، اس پہ لکھا ہے نا وہ المجلۃ، هي تحتوي على القوانين الشرعية والأحكام العدلية المطابقة للكتب الفقهية حررتها لجنة مؤلفة من علماء المحققين وغیرہ وغیرہ. تو یہ ہے اس کا جو اس کا پہلا یہ تھا. اس کے بعد ریسنٹلی یہ چھپی ہے، یہ بسام عبد الوہاب ہے، انہوں نے کئی شافی کتابوں پہ کام کیا ہے، تو انہوں نے اس پہ کچھ کام کیا ہے، اور اس کا فائدہ یہ آپ کو پی ڈی ایف مل جائے گی. اور دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے، ایک تو پی ڈی ایف ملے گی، اور اس پہ انہوں نے تشکیل بھی، اس پہ انہوں نے یہ بھی ڈالی ہے، حرکات وغیرہ ڈالی ہے، یعنی تشکیل وغیرہ اس پہ کی ہے انہوں نے. اور اس کا جو مقدمہ پہلے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، اس میں انہوں نے اس کتاب کی اہمیت پہ بات کی ہے، اور جنہوں نے اس مجلہ کو تیار کرنے میں جو علماء تھے نا ان پہ بات کی ہے. تو اس کو آپ دیکھیں، مل جائے گی آپ کو، المجلہ مجلۃ الاحکام العدلیہ فقہ المعاملات فی المذہب الحنفی. ہاں جی. اب جو میں نے کہا تھا کہ مادہ کے حساب سے دیکھیں، یہ ہے نا مادہ نمبر 300، یجوز ان یشترط الخیار. مادہ نمبر 301 دکھ رہا ہے آپ کو؟ ہاں یہ چھوٹا ہی ہے لیکن اس کو یہ تو مادہ 300، مادہ 301. تو اس اعتبار سے یہ ایک عظیم الشان کام ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ ہی ہمارا جو ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا، یہ اپنے اختتام، یعنی یہ اس کی جو اس پہ بات کی جا سکتی ہے، پتہ نہیں کتنی کتابیں ہیں. اب آپ نے اس میں ایک چیز محسوس کی ہوگی کہ میں نے زیادہ تر اس میں شافی کتابوں کا ذکر آیا، جیسا کہ پچھلی بار ہمارے محترم نے بھی یہ سوال پوچھا تھا. اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ شوافی نے اس پہ کام اچھا خاصا کیا ہے، ایک وجہ یہ ہے اس کی. دوسری وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے جو مؤلف ہے نا وہ شافی ہے، اسی لیے میں نے تھوڑا اس پہ بھی زیادہ زور، وجہ اس کی ہے کیونکہ جو ہم متن پڑھنے جا رہے ہیں ہمیں اس کو دیکھنا ہے کہ یہ ہے کہاں پہ. اب آتے ہیں ہمارے متن پہ، اس پہ تھوڑا بات کریں گے، کچھ سلائیڈز ابھی باقی ہیں. ہم آئے تھے الاشباہ والنظائر پہ، ہے نا. یہ کن کی کتاب ہے؟ امام سیوطی کی. یہ لیکن کس دور کی ہے؟ دوسرے دور کی. ہم نے تینوں ادوار کو اپنی تکمیل تک پہنچایا، یہ دوسرا دور ہے. اس کتاب کے بارے میں دیکھیں کیا ہے، اس کتاب کو امام سیوطی نے کیسے لکھا ہے، کیونکہ اس کتاب کو جب آپ سمجھیں گے آپ کو ہماری جو کتاب ہے متن میں جو منظومہ ہے اس کو سمجھنا آسان ہوگا. رتبہ علی سبعۃ کتب، امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو کتنے کتب میں تقسیم کیا ہے؟ 7، یعنی 7 کتابیں اس میں رکھی ہیں، 7 چیپٹرز آپ کہیں یا 7 حصے اس کے. پہلا جو ہے، پہلا یہ بڑا اہم ہے، فی شرح القواعد الخمس. پہلا پورشن الاشباہ والنظائر کا وہ 5 قواعد ہیں، ان 5 اصولی قواعد کو، یہ قواعد فقہیہ کو ذکر کیا ہے اس میں، التی ذکر الاصحاب، جن کے بارے میں شوافیہ نے ذکر کیا ہے کہ ان جمیع مسائل الفقہ ترجع الیہا، کہ فقہ کے سارے مسائل ان 5 مسئلوں کی طرف لوٹتے ہیں. یعنی سب سے پہلے 5 ان میں سے، ان 7 میں سے جو پہلی کتاب ہے وہ ان 5 قواعد کے بارے میں ہے جن کو قواعد کلیہ، القواعد الخمس کا کہا جاتا ہے. یہ وہ قواعد ہیں جن کی طرف فقہا کا کہنا ہے کہ سارے جو فقہی مسائل ہیں وہ ان قواعد کی طرف لوٹتے ہیں. یہ آپ کتنے اہم قواعد ہوں گے؟ یہ کون سا قاعدہ ہے؟ یہ 5 قواعد کون سے ہیں؟ ہاں الیقین لا یزول بالشک. اور دیکھیں اس کا فارمولا ایک ہے لیکن تھوڑا اس کو محنت کرنی ہے. الضرر یزال، ماشاء اللہ. اور اس کو یاد رکھیں، خمس محررۃ قواعد مذہبی. 5 قواعد ایسے ہیں جن کو آپ کو یاد رکھنا ہے. خمس محررۃ قواعد مذہبی للشافعی تکون بها بصیرہ، جو شافی مذہب کے ہیں جن کو یاد کرنا ہے تاکہ آپ کو بصیرت ہو. خمس محررۃ قواعد مذہبی للشافعی تکون بها بصیرہ. ضرر یزال وعادۃ قد حکمت وکذا المشقۃ تجلب التیسیر. الضرر یزال والعادۃ محکمۃ المشقۃ تجلب التیسیر. کتنے ہو گئے؟ 3. والشک لا ترفع به متیقنا، شک جو ہے، والشک لا ترفع به متیقنا، شک سے یقینی چیز کو مت اٹھاؤ. وہی جو آپ نے کیا کہا تھا، الیقین لا یزول بشک. والشک لا ترفع به متیقنا والنیت اخلص ان اردت اجورا، اور اپنی نیت کو خالص رکھو اگر آپ اجر چاہتے ہو. الامور بمقاصدها انما الاعمال بالنیات. تو یہ 5 قواعد جو ہیں، یہ الامور بمقاصدها، الضرر یزال،
العادۃ محکمۃ المشقۃ تجلب التیسیر الضرر یزال. یہ 5 قواعد ہیں. تو ایک بڑا پورشن امام سبکی نے اس پہ ڈیڈیکیٹ کیا ہے, اس کو ڈیڈیکیٹ کیا ان قواعد کو ذکر کرنے میں. ٹھیک, وہی ہماری کتاب کا آپ دیکھیں گے نا, یہ یاد رکھو, اس سلائڈ کو یاد رکھو, یہ خلاصہ ہے ہماری کتاب کا بھی, آلدو اس میں 5 نہیں ہے, اس میں آدھے ہی ہیں. اس کے بعد کون سا پوائنٹ, یہ آئیں گے نا آگے, یہ آئیں گے. اس کو کہتے ہیں چنتا کی کوئی آوشکتا نہیں, یہ آئیں گے, گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں, آئیں گے. اس کے بعد ہے دوسری کتاب کیا ہے, فی قواعد کلیۃ. یہ وہ قواعد کلیہ ہیں یتخرج علیہا ما لا ینحصر من الصور الجزئیہ. اس میں تو سارے آ جاتے ہیں پہلے 5 میں. یہ وہ قواعد ہیں کہ یتخرج علیہا, جس پہ تخریج ہوتی ہے, ما لا ینحصر من الصور الجزئیہ, اتنی صورت ہوں گی جن کو ہم گن ہی نہیں سکتے, بے شمار صورتیں, اس میں سب اس میں بے شمار. وہی 40 قاعدۃ, یہ کتنے ہیں 40. وہ 5 تھے, یہ کتنے ہیں 40. اس کے بعد جو تیسری کتاب ہے فی القواعد المختلف فیہا, وہ قواعد جن میں اختلاف ہے, وہی 20 قاعدہ, یہ کتنے ہیں 20. اس کے بعد ہاں یہ بڑی خوبصورت کتاب ہے, فی احکام, وہ احکام یکثر دورها, جو اکثر پیش آتے ہیں, یکثر دورانها, جو اکثر پیش آتے ہیں, ویقبح بالفقیہ جہلها, اور فقیہ کے لیے بہت ہی کبھی ہے کہ وہ ان سے جاہل ہو. ٹھیک ہے, ہمارا جو فقیہ ہوتا ہے وہ ہر چیز سے جاہل ہوتا ہے, یہ جو نا فیس بک فقہا, تو یہ دیکھیں یہ وہ احکام ہیں تو جن سے جاہل رہنا فقیہ کے لیے کیا ہے کبھی. اس کے بعد جو ہاں انہوں نے اس میں ذکر کیا ساری چیزوں کو, یہ ہے نا جو احکام ہیں وہ تو قواعد کے ذیل میں آتے ہیں نا, پھر یہ جو قواعد ہیں وہ تو احکام کو ہی لیتے ہیں اپنے اس میں. اس کے بعد فی نظائر الابواب, اب ابواب کے جو نظائر ہیں یہ تھوڑا مشکل ہے سمجھانا, اس میں انشاءاللہ آگے اگر بات ہوئی جب اشباہ و نظائر کا لفظ آئے گا اس متن میں تب بات کریں گے. فی نظائر الابواب, ابواب کی جو نظیر ہیں اس سے مشابہ جو نظائر ہیں, التی ہی من باب واحد, جو ایک ہی باب سے ہے, یعنی ہے تو یہ آپس میں نظیر ہے لیکن ایک باب سے ہیں, مرتبۃ علی ابواب الفقہ, لیکن ابواب فقہ کے اعتبار سے ان کو مرتب کیا ہے انہوں نے. اس کے بعد جو 6th ون ہے وہ ہے فی مفترقت فیہ الابواب المتشابہہ, جس میں ابواب متشابہہ یہ ایک جیسے ہیں لیکن ان کے اندر اختلاف ہے. بظاہر تو یہ متشابہ ہے لیکن ان کے اندر کیا ہے اختلاف. یہ فقہ ہے اصل میں, یہ فقہ ہے. اور اس کے بعد آخری جو ہے وہ ہے فی نظائر شتیٰ, جو باقی نظائر ہیں ان کو پھر انہیں ذکر کیا ہے. اب یہ نظائر وغیرہ کیا ہوتے ہیں انشاءاللہ آگے اگر موقع ملا اس پہ بات کریں گے. تو فی الحال آپ یاد رکھیں یہ ہے اس کتاب کا سٹرکچر. ٹھیک ہے, اس کے بعد اس کتاب کے بارے میں ہمارے جو امام جلال الدین سیوطی ہیں وہ دیکھیں کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں. ان کی زبان, میں آپ کو کیوں یہ چیزیں دکھاتا ہوں, دیکھیں زبان کتنی خوبصورت ہے. ہمارے یہاں مسئلہ ہوتا ہے, میں نے کہا نا کہ دروس پڑھ کے انسان کہتا ہے کہ اخطاء ابو حنیفہ, پچھلی بار کہا تھا نا اخطاء الشافعی. دیکھیں سیوطی کیا فرماتے ہیں, فرماتے ہیں وَأَنْتَ إِذَا تَأَمَّلْتَ كِتَابِي هَذَا, جب تم میری اس کتاب پہ غور کرو گے, عَلِمْتَ, تم جانو گے, أَنَّهُ نُخْبَةُ عمر, وہ عمر کا نچوڑ ہے. وہ کیا ہے عمر کا نچوڑ. وَزُبْدَةُ دَہر, اور زمانے کا کیا ہے وہ خلاصہ. حَوَى مِنَ الْمَبَاحِثِ الْمُهِمَّاتِ, جو مشتمل ہے بڑے اہم مباحث پہ, مہمات اہم مسائل پہ. اور وَأَعَانَ عِنْدَ نُزُولِ الْمُلِمَّاتِ, اور اگر آپ پہ کوئی مشکل آئے گی یہ اس میں آپ کی مدد کریں گے. لیکن کون سے مشکل, اس سیلاب نہیں, سیلابی صورتحال آپ الاشباہ و نظائر لے کے جائیں گے نہیں, فقہی مسائل. ٹھیک ہے, وَأَعَانَ, جو مدد کریں گے آپ کی, عند نزول الملمات, جب کوئی مشکل اور سخت مسائل آپ کو پیش آئیں گے. اور وَأَنَارَ مُشْكِلَاتِ الْمَسَائِلِ المدلہمات, مدلہمات ہو گیا تاریک, انارا ہو گیا روشن کرنا, یعنی اور جو اندھیرے مسائل ہیں جہاں آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا, کوئی فقی آپ کی مدد نہیں کر سکے گا. سیوطی کہتے ہیں کہ میری یہ کتاب آپ کو روشنی دکھائے گی. فرماتے ہیں فَإِنِّي عَمَدْتُ فِيهَا, میں اس میں آگے گیا ہوں, میں نے کس چیز کا اس میں ارادہ کیا ہے, یعنی میں نے کیا کیا ہے اس میں. فَإِنِّي عَمَدْتُ فِيهَا إِلَى مُقَفَّلَاتٍ, میں اس میں بند دروازوں پہ گیا ہوں, فقہ کے جو بند دروازے تھے نا وہاں گیا ہوں, ان کا قصد کیا ہے. فَفَتَّحْتُهَا, پھر ان کو کھولا ہے. ٹھیک ہے, ہاں تو سیوطی ہاں ایک تو میں نے بند دروازے کھولے ہیں فقہ کے. وَمُعْضِلَاتٍ, اور مشکل ترین مسائل, فَنَقَّحْتُهَا, ان کو واضح کیا آپ کے لیے اس کتاب میں. وَمُطَوَّلَاتٍ, اور کتنی ہی بڑی بڑی کتابوں کے پاس میں گیا, فَلَخَّصْتُهَا, پھر ان کی تلخیص اس کتاب میں بیان کی. ہم نے اس سے پہلے بھی کہا نا کئی کتابوں کا خلاصہ. اور وغرائبہ, اور کتنے عجیب اور نادر مسائل ہیں اس میں. قَلَّ أَن تُوجَدَ مَنْصُوصَةً, مشکل سے ہی آپ ان کو کہیں پہ لکھا ہوا پاؤ گے. فَنَصَّصْتُهَا, میں نے ان کو لکھا ہے اس کتاب میں. اور یہ دعویٰ نہیں ہے. اگر یہ مجرد دعویٰ ہوتا نا, پھر ہم لوگ اس وقت 400 سال کے بعد
रैनावारी में बैठ के सुयूती को डिस्कस नहीं कर रहे होते, है कि नहीं? अगर ये दावा होता ये तो चली गई होती, है ना? तो ये बड़ा अहम है। अब आते हैं इस पे, अब अल अशबाह व नज़ाइर है ना, इस पे अब हम क्या बात करें? इस पे बात करने के लिए बहुत कुछ है, कहते हैं ना वो फैल जाए तो एक किताब बने, बात कहने में जो ज़रा सी है, ये ज़रा सी भी बात, ये किताब, ये बात भी बड़ी फैली हुई है। इसकी कई शुरूहात लिखी गई, शुरूहात अल अशबाह व नज़ाइर की, कई तलखीसात, और कुछ लोगों ने इसको नज़म किया है, नज़म, ठीक है? यानी ये प्रोज में इसको किस फॉर्म में लाया है? पोइट्री फॉर्म में। उसमें दो किताबें बड़ी अहम है, अल अशबाह व नज़ाइर लिल इमाम अस्सुयूती एक है, ये बड़ी अहम है, अल फराइदुल बहिया नज़्मुल क़वाइदिल फ़िक़हिया। ये किसका नज़म है? अल अशबाह व नज़ाइर का। यानी अशबाह व नज़ाइर एक समंदर है, इससे दो नदियां निकल रही हैं या दो नहरें निकल रही हैं। एक नहर जो है वो है अल फराइदुल बहिया नज़्मुल क़वाइदिल फ़िक़हिया, ये लिखी है शेख अबी बकर या शेख अबू बकर अल अहदल, ये शाफी आलिम थे बहुत बड़े, इनकी वफात हुई 1035 में। ये भी अशआर में है, और इसके जो अशआर हैं वो कितने हैं? 500। कुछ नुस्खों में 506 है, जो इस वक्त आपको मिल जाएगा छपा हुआ नुस्खा, उसमें 506 अशआर है। तो तफसील जब हमने यहाँ पढ़ाने का इरादा किया था ना क़वाइद फ़िक़हिया का, तो पहले मेरे जहन में ये किताब आई थी, फिर मैंने सोचा लेकिन किताब बहुत बड़ी है, ये तो 500 बहुत बड़ी। मैंने जब यहाँ वरक़ात पढ़ाई थी उसमें तो 211 अशआर थे, नज़्मुल वरक़ात, तस्वीरुत तुरुक़ात, तो उनमें कम व बेश 40-50 लेक्चर्स हो गए। अगर हम इस तफसीली किताब को पढ़ाएंगे तो इसमें टाइम लगेगा। तो ये एक किताब है। दूसरी किताब जिसका फिर हमने इंतखाब किया आपके लिए वो क्या है? किफ़ायतुत तुल्लाब फिल क़वाइदिल फ़िक़हिया, यही है ना, लिशेख अहमद अस्सनूरी अश-शाफ़िई। ये किताब है जिसको हमने लिया। अब देखें आप आपकी किताब कहाँ पे है इस सारे में। आप घर जाके अब जितना भी हमने इस पे पढ़ा, एक वो होता है ना तशजीर, वो जो चार्ट जैसा बनाते हैं, वो ब्रांच फिर उस दरख्त की, फिर बनाए फिर देखिए ये कवायद कहाँ पे है। देखिए अब इसका अजर किन किन को मिलेगा? सुयूती को तो ऑब्वियसली मिलेगा रहीमहुल्लाह। सुयूती से पहले जो काम हुआ, जाते जाते ये सहाबा तक पहुंचेगा और फाइनली रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक, है ना? क्योंकि हदीस में है कि जब कोई किसी नेक काम की तरफ किसी को बुलाए तो उसको भी अजर मिलता है। तो उम्मत जो भी है, इब्न तैमिया ने भी इस मसले को जिक्र किया है इसमें, क़ाइदतुन जलीला फित तवस्सुल वल वसीला। इब्न तैमिया फरमाते हैं कि उम्मत जो भी काम करती है, जो भी हम काम करते हैं नेक काम, उसका अजर सबसे पहले रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिलता है ना? अद्दालु अलल, क्या है वो? अद्दालु अलल खैरि कफ़ाइली। ज़ाहिर सी बात है, जब आपके असातिज़ा को मिलेगा, आपके वालिदैन को मिलेगा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले मिलना चाहिए, और मिलता भी है उनको। अगरचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़रूरत नहीं उन चीज़ों की, ये आपके रिफ़त मकाम के लिए है ना, तो हमारा सब कुछ आपके लिए कुर्बान हो जाए तो वो भी कम है। बहरहाल, तो किफ़ायतुत तुल्लाब जो है ये किताब है, इसके ऑलमोस्ट 100 से ज़्यादा अशआर है, 140-142 समथिंग लाइक दैट, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। तो वो आप देखिए, सामने किताब मौजूद है। आखिरी स्लाइड, अब इसका क्या सबूत है कि इन्होंने इसी से निकाली है ये किताब? सबूत तो होना चाहिए ना। सबूत ये है, इमाम सनूरी खुद फरमाते हैं इसी आपकी किताब में, फरमाते हैं वहाज़िही मंजूमतुन बहिया, ये एक बड़ा ही खूबसूरत मंजूमा है, ठीक है, एक बड़ा ही खूबसूरत मंजूमा है। ज़म्मनतुहल क़वाइदिल फ़िक़हिया, इसको आप याद भी कर सकते हैं, अगर शाम तक करेंगे हो गए 2 अशआर याद। वहाज़िही मंजूमतुन बहिया, ये एक बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही प्यारा मंजूमा है। ज़म्मनतुहल क़वाइदिल फ़िक़हिया, जिसमें मैंने जमा किया है क़वाइद फ़िक़हिया को। लक़त्तुहा, लक़ता हो गया अख़ज़ा, यानी मैंने लिया है इनको। लक़त्तुहा लक़तन बिज़हनिन फ़ातिरी, लक़तन मफ़ूल मुतलक़ है। लक़त्तुहा लक़तन बिज़हनिन फ़ातिरी, मैंने इनको एक कमज़ोर दिमाग से लिया है। यानी देखिए अपनी तारीफ, ये उलमा यही होते हैं, तवाज़ु वाले उलमा। लक़त्तुहा लक़तन बिज़हनिन फ़ातिरी, मैंने इनको एक फ़ातिर, एक कमज़ोर दिमाग से इनको लिया है, अख़ज़ किया है। कहाँ से? मिन दुररिल अशबाहि वन नज़ाइरी, अशबाह व नज़ाइर के जो जिम्स और पर्ल्स हैं वहां से मैंने इसको लिया है, ठीक है। तो ये इस बात की दलील है, वाज़िह दलील है। अगर उन्होंने नहीं भी कहा होता फिर भी पता चल जाता कि ये क्या है, लेकिन बहरहाल इन्हें सराहत की है कि अल अशबाह व नज़ाइर जो अल इमाम अल मुज्तहिद जलालुद्दीन सुयूती रहमहुल्लाह ताला की किताब है, ये इन्होंने उससे ली है। तो इसके साथ हमारी जो आज की क्लास है वो अपने इख्तिताम को पहुंचती है, और इसी के साथ हमारी वो बहस भी अपने इख्तिताम को पहुंचती है जिसको हमने शुरू किया था 2 क्लास पहले। तो 3 क्लासेस में हमने इस बात पे बात की कि जो क़वाइद फ़िक़हिया है, इनका आगाज़, इनका इर्तिका कहाँ से हुआ, तो ये फिर इस सूरत में कैसे पहुँचे, फिर मजल्लतुल अहकामिल अदलिया उस पर हमने बात की। तो ये है, तो अगली क्लास में इंशाअल्लाह हम जो हमारी किताब है, ठीक है, उस पर हम बात करेंगे और मुसन्निफ़ का तारुफ देंगे और समझें कि अब हम अपने मतन में दाखिल हो रहे हैं। अब जब आप इस तरह मतन में दाखिल होंगे तो आपके पास एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है पूरा,
اب آپ سمجھیں گے. اب اگر آپ کو کل کو کوئی شخص یہ کہے کہ یہ ابو طاہر دباس رحمہ اللہ تعالیٰ وہ اس کے موجد ہیں، آپ کہیں گے نہیں، آپ کی بات صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان کا اس میں ایک کنٹریبیوشن ہے، لیکن اس کا آغاز ہم کہاں پہ کرتے ہیں؟ اس کا آغاز رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم وصلی اللہ علی نبی الکریم.